ایک مرتبہ ایک نصرانی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے۔ ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ سوالات کچھ یوں تھے۔ پہلا سوال، ایک ماں کے شکم سے دو بچے ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پیدا ہوئے، پھر دونوں کا انتقال بھی ایک ہی دن ہوا۔ ایک بھائی کی عمر 100 سال بڑی اور دوسرے کی 100 سال چھوٹی تھی، یہ دونوں کون تھے اور ایسا کس طرح سے ہوا؟ دوسرا سوال، وہ کون سی زمین ہے جہاں ابتدائے پیدائش سے قیامت تک صرف ایک دفعہ سورج کی کرنیں لگی ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی لگی تھیں اور نہ اس کے بعد کبھی لگیں گی؟ تیسرا سوال، وہ کون سا قیدی ہے جسے قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے وہاں زندہ رہتا ہے؟ چوتھا سوال، وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ ہے اور وہ قبر اپنے مدفون کو سیر کرتی پھرتی ہے، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ پہلا جواب، جو دونوں بھائی ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پیدا ہوئے اور دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی، ان کی عمر میں 100 سال کا فرق۔ یہ بھائی حضرت عزیز علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں بھائی ایک ہی دن ایک ہی وقت ماں کی بطن سے پیدا ہوئے، ان دونوں کی وفات بھی ایک ہی دن ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرانے کے لیے پورے 100 سال کے لیے عزیر علیہ السلام کو مارے رکھا۔ 100 سال موت کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ انہیں زندگی بخشی۔ سورہ آل عمران میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے۔ وہ اپنے گھر گئے، پھر کچھ عرصہ مزید زندہ رہ کر رحلت فرمائی۔ دونوں بھائیوں کی وفات ایک ہی دن ہوئی، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اپنے بھائی سے چھوٹی ہوئی اور حضرت عزیز علیہ السلام کی عمر عزیر علیہ السلام سے 100 سال بڑی ہوئی۔ دوسرا جواب، وہ زمین سمندر کی کھاڑی کی وہ طے ہے جہاں فرعون مردود غرق ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا خشک ہوا تھا۔ حکم الہی سے سورج نے بہت جلد اس زمین کو سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اپنی قوم بنی اسرائیل کے اس دریا کو پار کر کے چلے گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آپ کا پیچھا کرتا ہوا وہاں پہنچا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اپنے ماننے والوں کے ساتھ اسی جگہ پر غرق ہو گیا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں سورج کی کرنیں صرف ایک دفعہ لگی ہیں، نہ اس سے پہلے کبھی لگیں اور نہ قیامت تک کبھی لگیں گی۔ تیسرا جواب، جس قیدی کو قید خانے میں سانس لینے کی اجازت نہیں اور وہ بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں قید ہے۔ خداوند تعالیٰ نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی وہ بچہ سانس لیتا ہے۔ چوتھا جواب، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ ہے اور قبر بھی زندہ۔ وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر وہ مچھلی جس کے پیٹ میں آپ تھے۔ وہ آپ کو اپنے پیٹ میں لیے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کرتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر ایک عرصے تک باحیات رہے اور پھر آپ نے وفات پائی۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔